السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دوست احباب کو اپنے چینل MMS میڈیا ہاؤس پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام یوزر خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو الفوظ الکبیر فی اصول التفسیر کے عنوان سے ہمارا یہ 7واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم 6 اسباق آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو وہ اسباق پسند آئے ہوئے ہوں گے۔ ہمارا جو طریقہ یہ ہے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم آپ کے سامنے الفوظ الکبیر فی اصول تفسیر اور اسی طرح جتنی بھی درسی کتابیں ہیں ان تمام کو ڈیٹیل میں اور انتہائی آسان انداز کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکیں، تاکہ ہر طبقے کا انسان، چاہے اس کا تعلق کالج کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق مدارس و یونیورسٹی کے ساتھ ہو، تو وہ انسان جو ہے اس لیکچر کو سن کر اس عنوان کے مطابق وہ اپنا جو مواد ہے اور اپنا جو اس کا مقصد ہے وہ اس سے حاصل کر سکے۔ تو ہمارا یہ آج کا 7واں سبق ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری تمام یوزر سے درخواست ہے، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے اس چینل کے بیل آئیکن کو دبا کر اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے پہنچ سکے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ کوئی بات مشکل ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس کر کے ضرور پوچھیں یا میسیج کر دیں۔ میرے دونوں نمبروں کے اوپر واٹس ایپ بنا ہوا ہے، جس نمبر پر بھی آپ چاہیں میسیج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا تسلی بخش آپ کو جواب دیا جائے گا۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں درج ذیل امور پر بات کی جائے گی۔ نمبر 1، مشرکین کی پہلی گمراہی کا جواب۔ نمبر 2، مشرکین کی 5ویں گمراہی کا جواب۔ نمبر 3، یہود کی خرابیوں کا نام۔ نمبر 4، تحریف لفظی کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ۔ نمبر 5، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے پر رد۔ پہلی بات کہ مشرکین کی گمراہیوں میں سے پہلی گمراہی کا جواب۔ اس گمراہی کے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 انداز کے ساتھ جواب دیے ہیں۔ ہم ہر ایک جواب کو انتہائی آسان انداز میں اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلا جواب ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں سے شرک کی دلیل مانگی جائے کہ جو لوگ یہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو یہ جو دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، ان شریک کرنے والوں سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ اپنے اس شرک کے اوپر، اپنے ایک دوسرے شریک کے اوپر، دوسرے ساتھی کے اوپر جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا ہے، اس کے اوپر دلیل پیش کرو۔ قرآن کریم خود ہی ان سے مطالبہ کرتا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کرو جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو۔ اس شرک کے دعوے پر، اس تشبیہ کے دعوے کے اوپر اپنی دلیل پیش کرو، اور قیامت تک شرک کرنے والے الٹے لٹک جائیں لیکن اس کے اوپر دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اسی دلیل کا ان سے جواب دیا ہے کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کو، دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں، دوسرے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، لا برہان لہ بہ، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر یہ اپنی ایڈی چوٹی کا زور بھی لگا لیں تب بھی یہ لوگ دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح
اللہ اور بندوں کے درمیان بعد بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ہیں، بندے کی صفات اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بیان کیا جائے، بندے کی طاقت کو بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جائے، بندوں کی قدرت کو بیان کیا جائے۔ اور جب ان دونوں چیزوں کو بیان کیا جائے گا تو سمجھدار انسان جب اس کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اس بات کے اوپر پہنچے گا، اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مخلوق کی عبادت کرنا، کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا انتہائی درجے کی حماقت ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا تعارف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز کا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ آسمان سے لے کے زمین تک جتنا بھی یہ نظام زندگی چل رہا ہے یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تدبیر سے چلا رہے ہیں۔ انسان اس نظام میں سے کسی ایک نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلا نہیں سکتا، تو جب انسان اس نظام میں سے کسی ایک نظام کو بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتا تو وہ عبادت کا مستحق کیسے بن سکتا ہے؟ اسی طرح تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء کرام اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں، ذات میں، صفات میں کوئی بھی مخلوقات میں سے کوئی بھی فرد اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کا شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم اس کا اعلان کرتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ جتنے بھی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں ان تمام کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے کہ وہ سوائے کسی اور معبود کے صرف اور صرف ایک الہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ تو لہٰذا اس مسئلے کے اوپر جن کو انبیاء مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، جن کی پیروی کا دعویٰ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، وہ سارے کے سارے نبی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور مخلوق میں سے کوئی بھی فرد جو ہے وہ عبادت میں، ذات میں، صفات میں شریک نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا چوتھا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بتوں کی عبادت کی برائی بیان کی جائے کہ انسان جو ہے ایک اشرف المخلوقات ہے اور پتھر جو انسان سے بھی کم مرتبے والا ہے، تو جو چیز کم مرتبے والی ہو وہ الوہیت کے مقام پر کیسے پہنچ سکتی ہے، وہ اس بات کی مستحق کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے سر کو جھکایا جائے، اس کی نیاز ادا کی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت دیوتاؤں کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور جن کو ان کی پکار کی خبر تک نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو مخلوق اس بات کا ان کے اندر شعور ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی عبادت کرنا، ان کے آگے سر جھکانا، ان کی نیاز ادا کرنا
پلے درجے کی حماقت اور بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ مشرکین مکہ کی پانچویں گمراہی یہ تھی کہ وہ انکار رسالت کرتے تھے، وہ رسول کو نبی کو ماننے کا انکار کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب جو ہیں نبوت و رسالت کو بشریت کے منافی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم میں ایک بشر، ایک انسان رسول بن کر کیسے آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ان کی اس گمراہی کا 3 طرح جواب دیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہا گیا کہ پہلے امتوں میں انبیاء کرام مبعوث ہوئے، وہ تمام کے تمام انسان تھے۔ تم بھی مانتے ہو، حضرت ابراہیم کو نبی مانتے ہو، حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہو، حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہو، حضرت آدم کو نبی مانتے ہو، حضرت نوح کو نبی مانتے ہو۔ یہ جتنے بھی انبیاء کرام جن کی نبوت کی تصدیق تم خود بھی اپنی زبان سے کرتے ہو، یہ سارے کے سارے نبی انسان تھے، ان میں سے ایک بھی نبی فرشتہ نہیں تھا۔ لہذا بشریت کو رسالت کے منافی سمجھنا جہالت ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ کہ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں تم پیغمبر نہیں ہو، کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، نیز ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو لہذا قرآن کریم مختلف انداز کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ سارے کے سارے انسان تھے، ان میں فرشتہ کوئی نہیں تھا۔ قُلْ كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں اکیلا ہی انسان بن کر نہیں آیا بلکہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں وہ تمام کے تمام انسان ہی تھے۔ دوسرا طریقہ یہ اپنایا گیا ہے کہ رسول اور نبی کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، فرق یہ ہے یوحا کہ بس میرے پاس وحی آتی ہے تمہارے پاس وحی نہیں آتی، لہذا ان نبی بھی انسان ہی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ عام امتی کے پاس وحی نہیں آتی اور نبی کے پاس وحی آتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی عظمت اور حقیقت کو مزید واضح الفاظ میں بیان فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کرے مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیج کر وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہو پیغام پہنچائے، وہ بڑے عالیشان بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی کہ کسی فرشتے کے لیے ممکن نہیں ہے، تو فرمایا پتہ چلا کہ نبی بھی بشر ہوتا ہے۔ البتہ عام امتی اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی کے پاس وحی آتی ہے اور عام امتی کے پاس وحی نہیں آتی۔ تیسرا طریقہ یہ اپنایا گیا ہے کہ مشرکین کے وہ شبہات جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے ان شبہات کا جواب دیا جائے، جیسا کہ فرمائشی معجزات،
ہماری مجوز کردہ قوم میں رسول کیوں نہیں آیا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے یہ جو ان کی احمقانہ فرمائشیں تھیں، قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے شبہات کے جواب دیے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہم کو خاص فرمائشی معجزات بھیجنے سے یہی امر مانے ہوا کہ پہلے لوگ ان کی تکذیب کر چکے تھے۔ یہاں چھوٹا سا فائدے کے طور پر بیان کرتا چلوں کہ مشرکین مکہ جو فرمائشی معجزات مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مرضی کے مطابق معجزات اس لیے پیش نہیں کیے کہ اگر نبی کی سے اپنی فرمائش کا معجزہ مانگ لیا جائے اور پھر اگر وہ اس معجزے کو اللہ کے حکم سے ظاہر کر دے تو امتی کے لیے اس نبی کے اوپر ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو رکھنا تھا، اس قوم کو رکھنا تھا، پوری دنیا کے لیے قیامت تک انسانوں کے لیے اس اسلام کو، اس قوم کو زندہ رکھنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے مطابق کے معجزات ان کو بیان نہیں کیے۔ جواب یہ دیا کہ پہلے لوگوں نے بھی اس کی تکذیب کی، اس تکذیب کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا اور ان کی صفحہ ہستی دنیا سے ختم ہو گئی۔ اسی طرح جب تمہارے سامنے تمہارے فرمائشی معجزات بیان کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، تم نے ماننا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا اور تمہاری صفحہ ہستی دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ہر انسان نبی کیوں نہیں بن سکتا، یا جس کو ہم چاہتے ہیں وہ نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کا جواب قرآن کریم یوں دیتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا بھیجتے تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور ان کو اسی شبہ میں ڈالتے جس میں اب مبتلا ہیں۔ جس طرح ابھی رسول آیا ہے، ابھی ان کو یہ ہے کہ جناب یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ بازار میں جاتا ہے، یہ شادیاں کرتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر فرشتہ رسول بنتا تو بھی انسان ہی کی شکل میں آتا، انسان کی شکل میں آتا، انسانوں جیسے کام کرتا، انسانوں جیسے اپنی ضروریات کو پورا کرتا، اس کے اوپر بھی ان کو وہی اشکال آتا جو اب نبی کے اوپر اشکال آیا ہوا ہے۔ یہاں تک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی قوم مشرکین کے جو ان کی گمراہیاں تھیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اسی طرح ان کی گمراہیوں کا جواب دیا ہے، اور یہاں سے دوسری قوم یہود کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ دوسری قوم جو ہے گمراہ جو قوم ہے وہ یہود ہے۔ یہود اگرچہ تورات کو مانتے ہیں، اگرچہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں، تورات کے متبع ہیں، جو اہل کتاب ہے، آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کی، پیروی کی وہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے گمراہی کے اسباب بھی بے شمار ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان اسباب میں سے بنیادی اسباب کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، تورات کے احکام میں لفظاً اور معناً تحریف کی۔ نمبر 2، تورات کی آیات کو چھپایا۔ نمبر 3، تورات میں ایسی چیزیں ملائیں، ایسے احکامات ملائے، ایسی باتیں ملائیں جو تورات میں نہیں تھی۔ نمبر 4، تورات کے احکامات کو نافذ کرنے میں سستی کی۔ نمبر 5، تعصب مذہبی رکھی۔ نمبر 6، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ نمبر 6، یہود کی حرص، بخل جیسے اور بے شمار ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ 7 بیماریاں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 7 گمراہیاں یہود کی بیان کی ہیں کہ ان 7 گمراہیوں کے پائے جانے کی وجہ سے
یہود اسی طرح گمراہ ہیں جس طرح مشرکین گمراہ تھے، اسی طرح یہ واصل جہنم ہے، اسی طرح یہ قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جس طرح یہ مشرکین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرنے کی وجہ سے اسی پر ان کا انتقال ہوا، جس طرح وہ جہنمی ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اسی طرح یہود بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہود کی پہلی گمراہی کا تفسیر یہ ہے کہ یہود کی پہلی گمراہی میں تحریف ہے۔ تحریف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تحریف لفظی اور ایک ہے تحریف معنوی۔ تحریف لفظی یہ ہے کہ لفظاً کسی چیز کے اندر تحریف کر دینا، اور معنوی یہ ہے کہ لفظ تو وہی رہے، اس کا معنی ایسا بیان کرنا جو ان الفاظ کے مطابق نہ ہو، بلکہ اپنی مرضی سے اور اپنا من مانا اپنے خواہشات کے مطابق معنی کرنا۔ تحریف لفظی کے متعلق حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تورات کے ترجمے میں تحریف کرتے تھے، باقی تورات کے متن میں تحریف نہیں کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ مشرک یہود جو تھے تورات کے ترجمے کے اندر تحریف کرتے تھے، تورات کے الفاظ کے اندر متن کے اندر تحریف نہیں کرتے تھے، یہ بات ان کی حقیقت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ لوگ تورات کے متن میں بھی تحریف کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تورات میں فارقلیت ہے، جس کا معنی احمد کے ہے۔ یہود نے اس کی جگہ فارقلیت کو ختم کر کے اس جگہ لکھ دیا شفیع لکھ دیا ہے۔ اسی طرح تورات میں فتح مکہ کی پیشن گوئی کے ساتھ 10,000 کا لفظ موجود ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل صادق آتا ہے۔ یہود نے اس جگہ پر لاکھوں کا لفظ لکھ دیا۔ اسی طرح اس کی بے شمار مثالیں مل سکتی ہیں جس میں یہودیوں نے ترجمے کے ساتھ ساتھ تورات کے متن کے اندر بھی انہوں نے تحریف کی ہے۔ لہذا جس طرح وہ لوگ تورات کے ترجمے میں تحریف کرتے تھے، اسی طرح تورات کے متن کے اندر بھی تحریف کے وہ مرتکب ہوئے۔ تو یہ ان کی پہلی گمراہی کا اجمالاً تذکرہ ہوا۔ باقی ان کی جو 6 گمراہیاں ہیں وہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ لیکچر میں کریں گے۔ یہیں پر ہم آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ آپ کو اگلے سبق کے ساتھ۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے، کوئی بات مشکل ہو، کوئی بات اشکال والی ہو، کمنٹس کر کے ضرور پوچھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، پسند آئے شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم۔